Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को ख़बरदार किया है कि वो कश्मीर के सिलसिला में अपने अज़ाइम से बाज रहे, और उन्होंने ये बात पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी ईद मनाते हुए कही। इस मौका पर पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत सारे तबसरे किए। पाकिस्तान के मीडिया ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने भारत को ये भी इतला दी है कि आपकी इकानमी बर्बाद हो चुकी है। इस सिलसिला में फिर जो ट्विटर पर पाकिस्तानियों ने ही कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो कुछ लिखा वो हैरान कुन है। पाकिस्तानियों ने यहाँ तक ट्विटर पर कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब, आप जब भारत को ये कह रहे हैं कि आपकी इकानमी बर्बाद हो चुकी है, तो आपकी इकानमी क्या अमेरिका से आगे निकल चुकी है? तो किसी ने ट्विटर पर लिखा कि कमर जावेद बाजवा साहब, आप शायद अपनी इकानमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी बना चुके हैं। किसी ने कहा कि अंकल जी अपना तो ख्याल रखें, बाकी तो बात बाद की है। बहरहाल कमर जावेद बाजवा का ये कहना खुद पाकिस्तान में मजाक का निशाना बन गया। लेकिन पाकिस्तान के ISPR ने जो एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप जारी किया, उसमें यही अंदाज़ा हुआ कि कमर जावेद बाजवा और फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान कोरोना पेंडेमिक के ज़माने में मास्क चढ़ाए नमाज भी अदा कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी हैं, और उनकी कोई तकरीर बहरहाल मीडिया पर अब तक देखने को नहीं मिली। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो जैसे कोई गाना गा रहा होता है, लिप सिंगिंग जिसको हम कहते हैं, तो पीछे से टेप चल रही होती है, तो लिप टॉकिंग की एक कैफियत में जो पाकिस्तान के ISPR ने एक वीडियो जारी किया चंद सेकंड का, तो उसमें वो नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने, अंग्रेज़ी अखबारात ने, उर्दू अखबारात ने, टेलीविज़न ने भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस बात पर बहुत बरहम नज़र आए ईद के मौका पर, और उनका ये कहना था कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 का एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A किया है, वो गैर कानूनी है और उससे हम निपट लेंगे, और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम भारत का मिलिट्री माइट में जवाब देंगे। और ये ख़बरें पाकिस्तान के मीडिया पर हर तरफ फैली हुई हैं, और फिर पाकिस्तान के जो एंकर्स उस पर अपना वो तड़का लगा के बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भारत को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी ही हैं, उन्होंने उर्दू में लिखा। ये भी नहीं है कि भारतीय हैं जो इतनी अच्छी उर्दू लिख सकते हो, वो ज़ुबान, वो एक्सप्रेशन, वो स्टाइल पाकिस्तानियों का ही है। और सैकड़ों ने लिखा कि जनरल जावेद बाजवा साहब अपने घर की फ़िक्र करें, अपनी इकानमी की फ़िक्र करें। आप क्या आसमान पे पहुंच गए हैं? क्या आप अमेरिका से आगे निकल गए हैं? आप खुदा के लिए कुछ तो खौफ खुदा करें। यहाँ तक ट्विटर्स पर लोगों ने लिखा कि जनरल साहब, आपकी फ़ौज ने पाकिस्तान की इकानमी को बर्बाद कर दिया, आप सब कुछ खा गए, लूट गए हमारा। इस हद तक खुद पाकिस्तानी अवाम रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी तो वो सोशल मीडिया पर रिटेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स पर अगर बेचारे रिटेलिएट करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ही PTM के कुछ जलसों में हमने गुज़श्ता
دو ایک سالوں میں دیکھا کہ یہ نعرہ عام لگا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو پھر اس نعرے کے لگانے والے جو بھی سامنے آ سکے، جن جن کی بھی شناخت ہو سکی، ان بیچاروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ کہنا، کیا واقعی وہ اتنے وسائل رکھتے ہیں؟ کیا واقعی ان میں اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ بھارت کا وہ جو 5 اگست 2019 کا فیصلہ اس کو انڈو کر سکے؟ بلا شبہ وہ ایسی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بیانات بھی بھارت کو دکھانے کے لیے کم ہیں اور پاکستانی عوام کو عید کے موقع پر دکھانے کے لیے زیادہ ہیں، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی کیفیت ہے۔ صورتحال پھر یہ ہے کہ آخر اس طرح کے بیانات سے پاکستان کو، پاکستان کی آرمی کو فائدہ کیا ہے؟ بلا شبہ پاکستان کی آرمی کو تو فائدہ ہے، ٹھیک ٹھاک فائدہ ہے، کہ وہ پاکستان کی عوام جو اس بات کو ابھی بھی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو ایسا کہنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسی عوام میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی بھی 25-30% ایک محتاط اندازے کے مطابق ہوگی۔ 25-30% شاید سائلنس ہے، باقی 40-50% جو ایسی ہے جو وہی ٹویٹر پہ جناب باجوہ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب خدا کا خوف کریں، شرم کریں، کس طرح کے دعوے کرتے ہیں، کس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، نہ آپ کی اکانومی ہے، نہ آپ کی فوج کی کوئی طاقت ہے، ایک صرف نیوکلیئر بم ہے جس کی دھمکی سے آگے چلتے ہیں، مگر یہ پوری دنیا کو بات پتہ ہے کہ نیوکلیئر بم اس طرح نہیں چلا کرتے۔ یہ بات پاکستان فوج کے سپہ سالار کی کہنا اپنی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے، اور بار بار کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ وہی جو ٹویٹر پہ پاکستان کی آدھی عوام ان کے خلاف کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی خوف خدا کریں، شرم کریں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بات نہ کی گئی تو پھر ان کے ہونے کا کیا جواز ہے، یہ بات وہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان آرمی کے بڑے افسران نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، عید بھی منا سکتے ہیں، لائن آف کنٹرول پر بھی جا سکتے ہیں، مگر ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ بے بس بلوچوں کو، پشتونوں کو، مہاجروں کو، سندھیوں کو تو مار سکتے ہیں، ان اکلوتے نہتے لوگوں کو، لیکن کسی دوسرے بڑے ملک کی آرمی سے مقابلہ کر سکیں ایسا ممکن نہیں۔ آپ 1965 کی وار بھی آپ کے سامنے ہے، 71 میں جو حال ہوا وہ بھی سامنے ہے، کارگل میں جو حال ہوا وہ بھی سامنے ہے۔ پاکستان آرمی کے افسران تو کسی قسم کی جنگ کرنا افورڈ نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایکسیڈنٹل جب انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں جیسے کارگل ہے، یا پلینڈ انکاؤنٹر ہوتے ہیں، یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اس میں کچھ اپنا کارنامہ سر انجام دیں گے، مگر اس میں بھی منہ کی کھانا پڑتی ہے اور منہ کی کھائی۔ اس ساری صورتحال میں پھر اس سارے ریٹرک کا مقصد کیا ہے؟ وہی بات بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، اپنی ایگزسٹنس کا جواز فراہم کرنا۔ کیا جناب باجوہ کے اس بیان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی اہمیت دے گی؟ ہرگز کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ اب ہم آتے ہیں ان کے اس بیان کی طرف جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، جب وہ بھارت کی اکنامک سچویشن کے بارے ایک طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب برباد ہو چکی ہے۔ تو بھارت کی اکانومی کی فکر انہیں کیوں اتنی ہے؟ ان کی اپنی اکانومی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کے سینیٹر نعمان وزیر نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی کی جو فیکٹریاں ہیں وہ نقصان میں چل رہی ہیں، ان میں کوئی نفع نہیں آ رہا۔ تو پھر آفٹر آل یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی اپنی اکانومی، ان کی اپنی فیکٹریاں نہیں ٹھیک سے چل رہی، تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں؟ پھر ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ سینٹ کی ڈیفنس پروڈکشن کمیٹی میں بھی ہوں، پچھلے مہینے انہوں نے لائے کہ پچھلے سال کے لائے کہ 98 بلین انہوں نے کہا کہ ڈیفنس پروڈکشن کے لیے دیا جائے۔ ڈیفنس پروڈکشن کیا؟ کامرا، کیو ایف واہ، یہ کارخانے ہیں، کارخانوں کو کوئی آپ اس پر سبسڈی نہیں دیتے، پیسے نہیں، ان نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ تو میں نے اس پر آبجیکٹ کیا، تو انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اپروو کر دیا تو آپ ہماری کمیٹی میں کس لیے لاتے ہیں؟ آپ میرے سے چاہ رہے ہیں ٹھپا لگانے، میں تو نہیں لگاتا، میں تو اس پر آبجیکٹ کرتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو کرے نا
کہ آپ نے 98 ارب روپے نقصان کرتے ہیں یہ کارخانے آپ کے ڈیفنس کے، کامرا ہو گیا، پی ایف ہو گیا، ایچ ایم سی ہو گیا، ہیوی ٹیکسٹائل میں جو ہے وہ والا ہو گیا، یہ سارے لاس کرتے ہیں. تو میں نے کہا نو، کم اپ ود اے پلان کہ آپ اس کو اگلے 2-3 سالوں میں 98 بلین سے کیسے کم کریں. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ادھر بھارت کی اکانومی کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ کووڈ 19 سے پہلے کافی زیر بحث رہتا تھا. کئی فیکٹرز تھے کہ وہ سلو ڈاؤن ہوا تھا. اب تو کووڈ 19 کے بعد کس دنیا کا اکنامک گروتھ ریٹ اب دیکھا جائے گا، یہ بڑا ہی مشکل کہنا ہے آج کے روز. اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی تو کووڈ 19 کے عہد میں ہم سب جی رہے ہیں. کووڈ 19 کا اثر ابھی ایٹ لیسٹ کچھ مہینوں تک تو ایٹ لیسٹ ہے، میں کہوں گا یہ 2 سے 4 سال تک اکنامک اس کے امپیکٹ آئیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ امپیکٹ آئیں. اور پھر کووڈ سے نکلنے کے بعد جب ہم اکانومی کا ریسیشن مزید دیکھیں گے، پھر ہم اکانومی کی گروتھ ریٹ کو دنیا بھر میں دیکھتے پھریں گے، تو یہ ذرا لمبی بحث ہے. اس میں پاکستان اور پاکستان کی آرمی کی اکانومی کہاں پر ہوگی، اس کا اندازہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بخوبی ہوگا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے. بھارت کی اکنامک سچویشن شاید بہتر ہو، اس لیے کہ چین کے ساتھ دنیا کی جو ٹھنی ہے کووڈ 19 کے معاملے میں، لگتا ہے کہ چین کا بہت سارا جو وہاں سے انٹرنیشنل انڈسٹریز ہے، فارن انویسٹرز ہیں، وہ بھارت جائیں گے. ان کا زیادہ جو انفلکس ہے وہ ٹورڈز بھارت ہوگا. اس سے بھارت کو اور فائدہ ہوگا. بھارت کی اکنامک سچویشن بہرحال اس کووڈ 19 کے زمانے میں بھی اتنی بری نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو مینی نیشنز. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھارت کی فکر رہتی ہے. آفٹر آل کیوں فکر نہ رہے؟ چونکہ ان کا ہونے کا جواز، ان کی ایگزسٹنس کی وجہ بھارت کے خلاف ریٹرک اور بھارت دشمنی میں ہی تو ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.